ٹھیک ہے اور ادھر کرنا بس. ٹھیک. جی بیٹا آپ لوگوں نے نکال لیا پیج نمبر 31. چیپٹر کا نام ہے Yes, تشکیل sir. پاکستان. اچھا ہمارے پاس اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ جوہر کیمپس کے بھی ہیں اور بفر زون کیمپس کے بھی ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ ویڈیو بند کرو بیٹا. سید علی آغا. جی ٹھیک ہے. پیج نمبر 31 کھولیے. چیپٹر کا نام ہے تشکیل پاکستان اور اس کے مصنف جو ہیں رائٹر ان کا نام ہے میاں بشیر احمد. یہ جو چیپٹر ہے یہ ہمارے ریڈیوس سلیبس کے اندر شامل ہے. جو سلیبس ریڈیوس ہوا ہے اور اس سال جو آئیں گے چیپٹرز ان میں یہ چیپٹر شامل ہے. اور اس حوالے سے میں نے ابھی ایک ویڈیو بھی بنائی ہے ریڈیوس سلیبس کے حوالے سے. تو اس میں اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کنفیوژن ہے کہ کون کون سے چیپٹرز آئیں گے یا کیا پروسیجر ہے تو وہ بیٹا اس ویڈیو کو ذرا دیکھ لیجئے گا آپ لوگ. ابھی میں نے اپلوڈ کیا ہے. جی تاہا میسج کر دیجئے گا بیٹا کیونکہ میرے پاس آپ لوگ کی وائس نہیں آئے گی. جو بھی کوشچن کرنا ہے نا بیٹا آپ میسج کر دیجئے مجھے ڈائلاگ باکس کے اندر. چیٹ باکس میں میسج کر دیں. وہ میں نے کھولا ہوا ہے باکس تو وہ میرے سامنے آ جائے گا جو بھی آپ میسج کریں گے. اس کا یہ جو چیپٹر ہے تشکیل پاکستان اس چیپٹر کا خلاصہ بھی پیپر میں آ سکتا ہے. پاس جو آپ کے پیپرز ہیں لاسٹ 10 ایئرس کے اس میں چیک کیجئے گا تو اس میں یہ کبھی کبھی ایز اے خلاصہ کے طور پر بھی آیا ہے. تو خلاصہ بھی آ سکتا ہے. جی تہا کمپلیٹ ریڈیوس سلیبس جو ہے اس کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنا دی ہے تو آپ کو چیک کر لیجئے گا بیٹا میرے چینل پہ جا کے. ابھی ریسنٹلی میں نے بنائی ہے آپ لوگوں کے لیے. چینل کا نام وغیرہ تو آپ کو معلوم ہوگا نا. بس میرے نام لکھ کے سرچ کیجئے گا آپ یوٹیوب کے اوپر وہاں آپ کو مل جائے گا. تو آپ لوگ کی آسانی کے لیے وہ ویڈیو میں نے بنا دی ہے. سارا اس میں ٹوٹل ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. اس کے علاوہ بھی کوئی کنفیوژن ہو تو پھر آپ پوچھ لیجئے گا مجھ سے. اچھا یہ جو چینل کا نام بیٹا آپ میرا نام سے سرچ کریں یوٹیوب میں جائیں. نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں چینل کا. دی ایجوکیٹرز نام ہے لیکن آپ سرچ کیجئے گا میرے نام سے دی ایجوکیٹرز. سر فہد یاسر. تو اس سے وہ آپ کو مل جائے گا. لیٹسٹ ویڈیو ہے اس کے اوپر دیکھ لیجئے گا. چلیں آگے ہم چلتے ہیں. گلزار اردو دیکھیے جی یہ جو چیپٹر ہے تشکیل پاکستان اس میں بیسیکلی جو مصنف ہیں انہوں نے پاکستان کی جو جدوجہد تھی جدوجہد آزادی تھی اور اس دوران جو کچھ بھی ایونٹس ہوئے اس کو انہوں نے یہاں پر منظر کشی کی ہے. مختلف ایونٹس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے. مسلمانوں کی اس کی جانب سے انڈیویجولی جو کوششیں ہوئیں جو ایفرٹس ہوئیں پاکستان بننے سے پہلے ان تمام چیزوں کو انہوں نے پریزنٹ کیا ہے. پھر پاکستان بننے کے مقاصد کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کن مقاصد کے لیے ہم نے بنایا تھا اور ہمارا آبجیکٹو کیا ہونا چاہیے پاکستان کے مسلمانوں کا. اس چیپٹر کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خلاصہ بھی آ سکتا ہے اور کبھی کبھی آیا بھی ہے. پاسٹ جو پیپرز ہیں اس میں چیک کیجئے گا. اور اس کے علاوہ اس کی کچھ اہم عبارتیں ہیں وہ بھی آتی ہیں.
تو وہ عبارتیں بھی ہم دیکھیں گے. تو پہلے میں آپ کو آج کی کلاس میں اس کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, تو آپ توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سنیے گا. اب تشکیل پاکستان کس طرح ہوئی, پاکستان کس طرح بنا, یہ کوئی ایک دن کی کوئی ایفرٹ نہیں تھی, یہ ایک سال کی ایفرٹ نہیں تھی, بلکہ اگر آپ اس کو یوں کہیں کہ یہ صدیوں کی ایفرٹ ہے. اور جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے ارشاد فرمایا تھا کہ پاکستان اسی دن ماریز وجود میں آ گیا تھا جس دن بر صغیر کا پہلا شخص مسلمان ہوا تھا, یا جس دن پہلا مسلمان بر صغیر کی سرزمین کے اوپر داخل ہوا تھا, اسی دن پاکستان بن گیا تھا. تو پاکستان کا بننا جو ہے اس کا تعلق 14 اگست 1947 سے ہی نہیں ہے اس کا تعلق, بلکہ اس کا تعلق جب سے ہماری اسلامک ہسٹری چلتی ہوئی آ رہی ہے تب سے اس کا تعلق ہے. اب مسلمانوں نے برصغیر پہ تقریباً 1000 برس حکمرانی کی. یہ پاکستان اسٹڈیز میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. 1000 برس سے زائد عرصے تک مسلمانوں نے سب کانٹیننٹ کے اوپر بڑے زبردست انداز میں حکمرانی کی. اچھا, پی ایس ٹی میں آپ نے 9th میں یہ تمام چیزیں پڑھی ہوں گی, اور اب سیکنڈ ایئر میں جب آپ جائیں گے اس میں, ہاں سیکنڈ ایئر میں, تو اس میں آپ پڑھیں گے اس کو پی ایس ٹی میں ڈیٹیل میں. 1000 برس سے زائد عرصے تک یہاں پر مسلمان جو ہے انہوں نے بڑے شاندار طریقے سے جو ہے وہ حکمرانی کی. لیکن یہ حکمرانی 1857 میں آ کے ختم ہو جاتی ہے, اور سلطنت جو مغلیہ ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے. تو مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ جو سلطنت گئی, اور یہ جو حکومت اتنی زبردست شان و شوکت رکھنے والی جس کا خاتمہ ہوا. بیٹا یہ جو اسٹوڈینٹس باتیں کر رہے ہیں جن کے مائک آن ہے, یہ سب اپنے مائک آف کریں پلیز, میوٹ کریں تمام اسٹوڈینٹس اپنے اپنے مائک. جس کو کوشچن کرنا ہے وہ مجھے ڈائلاگ باکس کے اندر کوشچن کر لے, مائک کا کوئی بھی استعمال نہ کرے. تو یہ جو جد و جہد تھی مسلمانوں کی, جس طرح سلطنت مغلیہ کا خاتمہ ہوا, انگریز اس سرزمین کے اوپر آئے 16ویں صدی میں, اور انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے پنجے گاڑنے شروع کیے, اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے, اور پھر مسلمانوں کے ساتھ لڑوایا, مسلمانوں کو دیگر قوموں کے ساتھ انہوں نے لڑوایا, اور آہستہ آہستہ انہوں نے 1857 میں مکمل طور پہ پورے ہندوستان کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. اور مسلمانوں کی جانب سے جو آخری جد و جہد کی گئی تھی, جس کو آپ بائی ویپن اور بائی آرمی کہتے ہیں, بائی آرم کہتے ہیں, آرم اسٹرگل جو تھی وہ لاسٹ 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس تھی. اس کے بعد تمام تر اقتدار جو تھا وہ انگریزوں کے پاس چلا گیا. اس کے بعد 1947 تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ تقریباً 90 ایئرس کا ہے, 90 سال. ان 90 سالوں میں انگریزوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کے بہت برے طریقے سے مسلمانوں کا استحصال کیا. ہر فیلڈ میں, ہر شعبے میں مسلمانوں کو پیچھے دھکیلا گیا, اور انہیں جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی نیگلیکٹ کیا گیا. تو یہ جو ٹائم پیریڈ تھا, اسی کے دوران کی یہ اصل میں تشکیل پاکستان جو ہسٹری اس چیپٹر کے اندر بیان کی گئی ہے, یہ اصل میں یہ اس 90 سالہ ٹائم پیریڈ کی ہے. تو اب اس میں مسلمانوں کی اپنی کمزوریاں بھی تھیں جن کی وجہ سے اقتدار جو تھا وہ ہمارے ہاتھوں سے گیا. بہت سارے اس کے اندر سرکمسٹینسز تھے, اس میں انگریزوں کی سازشیں بھی تھیں, اور ہندوستان میں جو ہندو قوتیں تھیں, ہندو مذہبی قوتیں تھیں, ان کی طرف سے کچھ ایسی تحریکیں چلائی گئیں جن کا مقصد اسلام کا خاتمہ تھا, اور اسلام کی جو بنیادیں تھیں اس کا خاتمہ تھا, جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بہت حد تک کافرانہ رسم و رواج جو ہے وہ شامل ہو گیا تھا, اور بالخصوص ان کے عقائد کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں شامل ہو گئی تھی جو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے درست نہیں ہوتی ہیں. تو یہ تمام وہ حالات تھے جس کا تذکرہ اور منظر کشی جو ہے اس چیپٹر میں کی گئی ہے. تو مختلف ٹائم پیریڈز میں مختلف لوگ اٹھتے گئے, اور وہ اپنا اپنا ایفرٹ جو ہے وہ پٹ کرتے رہے. جب اس طرح کے تمام تر معاملات رہے کہ جب مسلمانوں کے اندر مذہبی اور اخلاقی برائیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, اور بہت حد تک یہ برائیاں پیدا ہو گئی, خرابیاں پیدا ہو گئیں, تو پھر
مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسے لوگ آئے اور انہوں نے اس مسلمان امت کا جو ہے وہ اصلاح کا جو بیڑا تھا اس کو سنبھالا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے جب انگریز مکمل طور پہ اقتدار پر قابض ہو گئے تو اس تمام تر سچویشن میں مسلمانوں کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا کہ ہم کس طرح سے آگے بڑھیں اور کیا حکمت عملی اختیار کریں۔ کوئی لیڈرشپ نہیں تھی، کوئی قیادت نہیں تھی، اور ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، اور ہندوؤں کا اور انگریزوں کا جو رویہ تھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اس تمام سرکمسٹینسز میں سر سید احمد خان صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس قوم کے لیے، اس قوم کی اصلاح کے لیے کا بیڑا اٹھایا، اور سب سے پہلے جو ہے انہوں نے اپنی خدمات کو پیش کیا۔ آپ نے سر سید احمد خان نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ تھا ایجوکیشن، کہ تعلیم حاصل کی جائے، ایجوکیٹ ہو مسلمان جتنی زیادہ ایجوکیشن حاصل کریں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ سروائیو کرنے کے ان کے مواقع جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ پلیز بیٹا اپنے مائک آف کریں۔ آپ کو اگر کوئی کوشچن کرنا ہے نا تو مجھ تک آواز نہیں پہنچے گی آپ کی، آپ مجھے ڈائریکٹلی باکس میں کوشچن کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام حالات دیکھیے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے، پیج نمبر 31 پہ یہ تمام آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد جو اہم عبارت ہے، جو فرسٹ امپورٹنٹ عبارت ہے اس چیپٹر کی، وہ میں نشان لگوانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو آپ نشان لگا لیں۔ سیکنڈ پیراگراف، سیکنڈ کے پیراگراف کی لاسٹ 4th لائن دیکھیے، سیکنڈ پیراگراف کی لاسٹ 4th لائن دیکھیں گے۔ اس ناگفتہ بے حالت میں ایک دور اندیش ہمدرد ملت اٹھا۔ مل گئی یہ عبارت تمام اسٹوڈنٹس کو؟ میسج کر کے مجھے جواب دیجئے۔ اس ناگفتہ بے حالت میں ایک اس ناگفتہ بے حالت میں ایک دور اندیش ہمدرد ملت اٹھا، جس نے اپنی مایوس پسماندہ قوم کو امید، محنت، ترقی کا زندگی بخش پیغام دیا۔ یہ مرد خدا سر سید احمد خان تھے۔ یہ مرد خدا سر سید احمد خان تھے۔ یہ انہی کی جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ گو ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئی۔ یہ بہت امپورٹنٹ عبارت ہے بیٹا، اور پاس پیپرز میں آپ سرچ کریں گے تو یہ عبارت کافی دفعہ آ چکی ہے۔ ناگفتہ بے حالت کون سی ہوتی ہے؟ ناگفتہ بے حالت کسے کہتے ہیں؟ یعنی انسان کی وہ حالت کہ جو حالات کے ساتھ مطابقت پیدا نہیں کرنے دیتی اس کو، ایسی انسان کی حالت، بہت خراب خستہ حالت، بہت جس کو آپ کہہ لیں ایسی کنڈیشن کہ جس میں انسان زمانے کو، حالات کو فیس نہ کر سکے، ایسی جو حالت ہوتی ہے تو وہ ناگفتہ بے حالت کہلاتی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی جو حالت تھی اس وقت، تو وہ ناگفتہ بے حالت تھی۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، کچھ سوچ نہیں پڑتی تھی کہ اب کس ڈائریکشن جائیں، کیا کریں۔ تو ان حالات کے اندر ایک دور اندیش کسے کہتے ہیں؟ جو دور کی سوچنے والا ہوتا ہے، جو بہت مطلب ڈیپلی تھنکنگ رکھنے والا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں دور اندیش۔ دور اندیش ہمدرد ملت اٹھا، یعنی ملت کا ہمدرد ایک شخص اٹھا جس نے اپنی مایوس قوم کے اندر مایوسی تھی، کیونکہ کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی تھی، اور حالات ایسے تھے کہ ہر طرف افراتفری تھی، ہندو قابض تھے انگریزوں کی سرپرستی میں، اور وہ گویا اس طریقے سے ٹریٹ کر رہے تھے کہ وہ اپنی 1000 سال جو مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے اس کا گویا مسلمانوں سے بدلہ لے رہے ہیں۔ آواز میری نہیں آ رہی؟ اب چیک کیجئے بیٹا، باقی اسٹوڈنٹس کو آ رہی ہے آواز؟ تو جس سے آواز نہیں آ رہی یہ بیٹا آپ ذرا اپنے سسٹم کو چیک کیجئے، آپ کا پرابلم ہوگا، کیونکہ باقی تمام اسٹوڈنٹس کو آواز جا رہی ہے۔ اوکے بیٹا،
قوم کے اندر مایوسی تھی کیونکہ جس طرح میں نے بتایا لیڈرشپ کا فقدان تھا، حالات جو تھے وہ ٹوٹلی انگریزوں کے ہندوؤں کے کنٹرول میں تھے. کوئی مسئلہ نہیں بیٹا، کوئی ایشو نہیں. جی بیٹا، آواز میری یہاں سسٹم میں تو شو ہو رہی ہے، آواز میری کلیئر آ رہی ہے. تو جس کو اگر آواز نہ آئے نا تو وہ پہلے ذرا اپنا چیک کر لے سسٹم اور اپنا کنیکشن چیک کر لے، پھر اس کے بعد جو ہے مجھے بتائیں. تو یہ تمام بیٹا حالات تھے. مایوسی بہت حد تک جو ہے وہ عوام اور خواص دونوں کے اندر پائی جا رہی تھی، عوام کے اندر بھی اور جو خواص لوگ تھے جو ایلیٹ کلاس کے تھے یا جو لیڈرز ٹائپ لوگ تھے ان کے اندر بھی ایک مایوسی تھی، کیونکہ کسی کے کنٹرول میں کچھ تھا نہیں. سب کے سب جو تھے وہ بہت پریشانی اور مایوسی کی کیفیت کے اندر تھے. تو مایوس تھے، قوم جو تھی وہ مایوس تھی. پسماندہ بھی تھی. پسماندہ کہتے ہیں کہ جو ایک ہوتا ہے اپ ڈیٹ زمانے کے ساتھ چلنے والا، اور ایک ہوتا ہے پیچھے رہنے والا جو زمانے کے ساتھ نہیں چلتا، تو اسے کہتے ہیں پسماندہ. تو پسماندہ قوم جو ہے اس وقت مسلمانوں کی حالت یہی تھی. حریم صابر بیٹا یہ چیپٹر ہے تشکیل پاکستان. یہ چیٹ ذرا آپ چیک کریں، اس اوپر میں نے مینشن بھی کیا ہوا ہے. تشکیل پاکستان چیپٹر ہے، پیج نمبر 31. اس کی عبارت پہلی جو ہے یہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ خلاصہ بھی میں بتاتا جا رہا ہوں آپ کو اس کا. تو اس ایک ہی دفعہ میں ہمارا خلاصہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور عبارتیں بھی ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گی. یہ پیج نمبر 31 کا پیراگراف نمبر 2 ہے اور اس کی لاسٹ 4th لائن ہے جو فرسٹ عبارت ہم ابھی پڑھ رہے ہیں. تو اپنی مایوس اور پسماندہ قوم کو امید، محنت اور ترقی کا زندگی بخش پیغام دیا. تو سر سید احمد خان صاحب نے اپنی اس قوم کے اندر جو ایک نئی روح پھونک دی یا ان کو جو ایک نئی امید دلائی تمام تر حالات میں. بیٹا یہ باقی بچے جو ہیں کائنڈلی میوٹ کریں ورنہ پرابلم ہوگی، میری آواز صحیح نہیں آئے گی. کوئی اسٹوڈنٹ بھی اپنا مائک آف نہ کرے پلیز. اپنے مائک جو ہیں تمام اسٹوڈنٹس کائنڈلی بیٹا کلاس کا جو ہے نا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تو اس کو پلیز نہ کریں ورنہ مجھے سب کے مائک پرماننٹلی آف کرنے پڑیں گے. تو سر سید احمد خان صاحب نے جو طریقہ اپنایا ہے جی بیٹا میں جو ہے وہ کلیئر کر رہا ہوں. اچھا جی میں اب جو ہے نا یہ جس کا بھی مائک اب آن ہوگا نا بیٹا اس کو میں ریموو کر دوں گا، پھر وہ بیٹھا رہے آرام سے. جس کا بھی مائک اب مجھے آن نظر آئے گا تو میں اس کو بیٹا کلاس سے ریموو کرنا شروع کر دوں گا. لہٰذا اب اپنے مائک کا خیال کریں خود. میں دیکھتا ہوں بیٹا ٹھیک ہے میوٹ آل کر دیا میں نے. جی میں کچھ نہیں بول رہا تھا. اب آ رہی ہے میری آواز؟ دیکھیں آگے چلتے ہیں بیٹا. دیکھیں تو یہ جو تھے یہ سر سید احمد خان، یہ مرد خدا سر سید احمد خان تھے، یعنی خدا کی جانب سے بھیجے گئے یہ جو مرد تھے، یہ جو پرسنالٹی تھی، یہ جو شخصیت تھی، یہ سر سید احمد خان صاحب تھے. اور یہ انہی کی جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ وہ ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں. تو ہماری جو قوم تھی اس کی آنکھیں ابھی بھی نہیں کھل رہی تھی کہ وہ اپنے لیے کچھ سوچتے کہ آخر وہ کیا وجوہات بنی جن کی وجہ سے ہماری اتنی زبردست حکومت جو 1000 سال سے زائد محیط تھی ہندوستان کے اوپر ہم نے حکومت کی، اس کو کیوں زوال لگا، وہ کیوں ختم ہوئی، آخر کیا وجہ ہوئی. تو ان وجوہات کو تلاش کرنے، اپنے اندر بہتری لے کر آنے، حالات کا مقابلہ کرنے، تو ان تمام چیزوں کی ابھی بھی قوم کو کوئی فکر نہیں تھی.
تو सर सैयद अहमद खान साहब की जिद्दोजहद का नतीजा ये हुआ कि मुल्क हाथ से जाने के बाद फिर मुसलमानों को एहसास हुआ कि हमसे बहुत बड़ी गलती जो है वो सरजद हो गई है, या हमारी कोताहियों की वजह से जो है ये मुल्क हमारे हाथों से चला गया है। लेकिन अब भी वक्त है, अब भी हम चाहें तो इस मुल्क में इन हालात में सरवाइव कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम मेहनत करें, जिद्दोजहद करें, कोशिश करें और एजुकेशन हासिल करें। एजुकेशन का ज़रिया जो है ये सर सैयद अहमद खान साहब ने तमाम कौम के अंदर ये नज़रिया, एक फ़लसफ़ा जो है वो पैदा किया कि एजुकेशन के ज़रिए आप जितना ज़्यादा तालीम हासिल करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, उतना ज़्यादा इन हालात पर आप काबू पा सकेंगे, इन पर कंट्रोल हासिल कर सकेंगे। तो ये बेटे 4 जो लाइनें हैं, इन इस पर निशान लगा लें, मिल्लत की आंखें खुल गई यहाँ तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नोट्स में से इसकी तशरीह जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, चाहे तो अपने अल्फाज में भी आप इसको लिख सकते हैं, एलिब्रेट कर सकते हैं। अब सर सैयद अहमद खान साहब और उनके कुछ और साथी थे, तो यहाँ से पूरी एक तहरीक चल गई। सर सैयद अहमद खान साहब ने पहले एक स्कूल बनाया, फिर वो कॉलेज बन गया अलीगढ़, और फिर यूनिवर्सिटी का उसको दर्जा मिला, और फिर ये पूरी एक तहरीक बन गई जिसे अलीगढ़ तहरीक कहा गया। और आपके जो साथी थे, आपके जो रफ़क़ा थे, उन तमाम ने आपका जो है वो भरपूर साथ दिया। अच्छा, इब्तिदा में सर सैयद अहमद खान साहब ने मुसलमानों को ये मैसेज दिया कि आप सियासत के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट ना दिखाएं, सियासत से दूर रहें, मुसलमानों को ज़रूरत नहीं है सियासत करने की। लेकिन फिर बाद में हालात इस तरह के हो गए कि मुसलमानों को सियासत में आना पड़ा। उसकी वजह यह बनी कि जो पहली पार्टी बनी थी हिंदुस्तान के अंदर, कांग्रेस, वो पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के राइट्स की बात कर रही थी, हिंदुओं के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही थी, और कहीं से भी उसने मुसलमानों के और दीगर कम्युनिटीज़ के राइट्स के हवाले से कोई आवाज़ नहीं उठाई या उसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई स्टेप उसने नहीं लिया। और आगे जाके कुछ इस तरह के इवेंट्स क्रिएट हुए जिनकी वजह से मुसलमानों को, जी बेटा चेक कर लें बेटा, आप आवाज़ चेक कर लीजिए। मेरे पास से क्लियर है, वो नेट का इशू होता होगा इस वजह से, नेट प्रॉब्लम होता होगा, इस वजह से आवाज़ में थोड़े से रुक रुक के आती होगी। अच्छा, ये ये पहली जो पार्टी थी कांग्रेस, ये 1800 आई थिंक 85 या 86 में बनी है, 1885 या 86, इसमें ये पार्टी बनी थी कांग्रेस। तो कांग्रेस पार्टी बनने के बाद तकरीबन 20 साल तक, 20 या तकरीबन 30, आई थिंक 20 साल तक जो है वो ये पार्टी चली, और फिर मुसलमान इसको ज्वाइन करके, मुसलमानों ने इसको ज्वाइन किया। लेकिन मुसलमान इस नतीजे में पहुंचे कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो जी हिंदुओं के राइट्स की जो है वो प्रोटेक्शन करती है। फिर 1906 में, जी बिल्कुल नौमान सही कहा आपने, 1906 में जो है मुस्लिम लीग फाउंड, मुसलमानों ने अपने लिए एक अलहदा पार्टी बनाई, मुस्लिम लीग उसका नाम रखा गया। तो उसको बनाने की वजह यही थी कि मुसलमानों के हुकूक की आवाज़ जो है वो अंग्रेज सरकार तक नहीं पहुंच रही थी, और मुसलमानों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे। इसलिए ज़रूरत पेश आई कि मुसलमान एक अपनी अलहदा से पार्टी जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाएं, जो मुसलमानों के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा। 1906 में ये बन गई। इसके बाद मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट का भी राइट मिल गया कि मुसलमान अलहदा से अपनी आइडेंटिटी के ऊपर इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि पार्टी तो बन गई है, तो इलेक्शन लड़ने की भी अंग्रेजों ने उनको इजाज़त दे दी। अच्छा, इसके बाद कायदे आज़म ने, अब तो आपने, मुझे लग रहा है पीएसटी जो है वो उसका पीरियड शुरू हो गया। कायदे आज़म ने बेटा 1913 में ज्वाइन किया था मुस्लिम लीग को, 1913 में। कायदे आज़म ने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, और इससे पहले कायदे आज़म जो थे वो कांग्रेस में थे। लेकिन मुस्लिम लीग को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन नहीं किया था, कांग्रेस से रिजाइन उन्होंने बाद में किया था, फौरन जो है उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन नहीं कर दिया था। अच्छा, कायदे आज़म जब जी कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया था,
1913 1913 اچھا جی. قائد اعظم بیک وقت مسلم لیگ جو تھی یہ پارٹی بنائی تھی سر سید احمد خان صاحب کے کچھ دوست تھے، ساتھی تھے، اور اس وقت کے کچھ اور مسلمان لیڈرز تھے. سر سید احمد خان صاحب کے جو ساتھی ہیں اور جو اس مسلم لیگ کے بانی ہیں، بانیان میں سے ہیں، کوئی ایک تو نہیں ہے، بہت سارے ہیں، لیکن اس میں جو لیڈنگ رول جو تھا وہ نواب وقار الملک کا تھا. نواب وقار الملک، یہ نواب محسن الملک کے بھائی ہیں. تو نواب وقار الملک جو تھے اور ان کے کچھ اور ساتھی تھے، انہوں نے مل کے مسلم لیگ کو بنایا تھا مسلمانوں کے رائٹس کے پروٹیکشن کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، قائد اعظم نے جب مسلم لیگ کو جوائن کیا تو اس وقت وہ کانگریس کے بھی ممبر تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم مل کے یعنی مسلمان اور ہندو جو ہے دونوں مل کے کام کرتے ہیں، کیونکہ اصل تو ہم یہاں کے باسی ہیں نا، اصل تو ہم یہاں کے پیدائشی ہیں، ہم یہاں کے رہائشی ہیں، انگریز تو باہر سے آئے ہوئے ہیں. تو ہم دونوں کو مل کے کام کرنا چاہیے انگریزوں کے خلاف. یہ بیٹا اردو کی ہی کلاس ہے اماد. یہ کسی اور چیز کی کلاس لے رہے ہیں ہم؟ اردو ہی کی کلاس ہو رہی ہے آپ کی بیٹا. اب اردو میں چیپٹر ایسا ہے کہ آپ کو شاید محسوس ہو رہا ہو پی ایس ٹی کی کلاس ہے. یہ پی ایس ٹی تو آپ کا سبجیکٹ بھی نہیں ہے نا بچے. اماد بیٹا یہ سمجھے میری بات نہیں سمجھے؟ کلاس آپ کی اردو کی چل رہی ہے، لیکن اس میں ٹاپک ایسا آیا ہے کہ لگ ایسا رہا ہے کہ یہ ہماری پی ایس ٹی کی کلاس چل رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں بھی تو بیٹا پڑھنی ہے نا. تشکیل پاکستان چیپٹر کا نام ہی یہی ہے، پاکستان کی تشکیل. تو اس میں تمام چیزیں ہم پاکستان سے متعلق ہوں گی، تو اسے آپ پاکستان اسٹڈیز بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن کلاس بہرحال اردو ہی کی رہے گی آپ کی، اردو فرسٹ ایئر. ٹھیک ہے. اب ٹائم میرے پاس صرف 6 منٹ رہ گیا ہے، اس میں مجھے مزید کچھ اور چیزیں بتانی ہیں آپ کو. تو قائد اعظم جب انہوں نے کانگریس کو جوائن کیا تو قائد اعظم کی خواہش یہ تھی کہ مل کے کام کرنا چاہیے. تو پھر ایک معاہدہ سائن ہوا جسے میثاق لکھنؤ کہتے ہیں، اور مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے ایک ساتھ بہت ساری چیزوں کے اوپر ایگریمنٹ کر لیا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو جاتی ہے دنیا میں. 1914 سے لے کے 1918 تک یہ 5 سال. سوری، فرسٹ ورلڈ وار. فرسٹ ورلڈ وار جو ہے 1914 سے 1918 میں لڑی گئی. فرسٹ ورلڈ وار برطانیہ اور جرمنی کے درمیان لڑی گئی تھی. جی جی، کل اسلامیات کی کلاس ہوگی بیٹا، سیم ٹائمنگ پہ شاید. تو حکومت برطانیہ، جی بیٹا مزید امپورٹنٹ عبارتیں میں اب آگے تو آپ جانے دیں نا، آگے آپ لوگ جانے نہیں دے رہے ہیں. ابھی آگے چلتے ہیں، یہ تھوڑے سے ایونٹس میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں ساتھ ساتھ میں خلاصہ بھی لے کے چل رہا ہوں اور ساتھ ساتھ عبارتیں بھی لے کے چل رہا ہوں. اگر میں بیچ میں سے کوئی عبارت اٹھاؤں گا نا تو پھر آپ لوگ تھوڑا سا اس کو سمجھنے میں شاید ڈیفیکلٹی ہو، یا بیچ کے جو ایونٹس ہیں وہ رہ جائیں گے. برطانیہ، جی، برٹش اور جرمنی. فرسٹ ورلڈ وار جو تھی وہ حکومت برطانیہ یعنی برٹش اور جرمنی، جی جی جرمنی، ان دو ملکوں کے درمیان تھی. تو جرمنی کا جو الائے تھا یعنی دوست ملک تھا. اب جب جنگیں ہوتی ہیں نا، بک کا پیج نمبر بیٹے 31 ہے. جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں صرف آپ تنہا نہیں لڑتے ہیں، بلکہ آپ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ مل کے لڑتے ہیں. تو اسی طرح جب ممالک کی جنگیں ہوتی ہیں تو ان کے دوست ان جنگوں میں ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو جرمنی کا جو دوست تھا وہ سلطنت عثمانیہ تھی، جو ترکوں کی سلطنت تھی، سلطنت عثمانیہ، وہ ان کی الائے تھی. اب جرمنی کو شکست ہوئی تو اس کا مطلب سلطنت عثمانیہ، اوٹومن امپائر، بالکل اوٹومن امپائر کو بھی شکست ہو گئی. تو اوٹومن امپائر کو جب شکست ہوئی تو پھر اس کے نتیجے میں انگریزوں نے خلافت کو بھی ختم کر دیا، اور مسلمانوں کی جو عظیم ترکی کی خلافت تھی اس کا خاتمہ کر دیا، اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ جو آج ہمیں 50-55 ممالک ہمیں ملتے ہیں، تو یہ سب کے سب جو تھے وہ ایک امپائر تھی مسلمانوں کی. تو ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، خلافت جو تھی اس کو ختم کر دیا، اور بھی دیگر کچھ مسائل تھے.
1914 से 1918, 1914 टू 1918 तक। तो इस वजह से मुसलमानों की तरफ से बड़ा रिएक्शन आया पूरे वर्ल्ड में, लेकिन सबसे ज्यादा जो रिएक्ट किया वो जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान थे उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ब्रिटिशर्स मौजूद थे जिन्होंने मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम ऑलरेडी ढा रखा था, कब्जा किया हुआ था, जिसकी वजह से वो पहले ही उनसे बदजन थे, उनसे परेशान थे, उनके जुल्म सितम का शिकार थे। और अब उन्होंने, चूंकि हमारे मुसलमानों की एक मजहबी अलामत समझी जाती थी खिलाफत, तो जब खिलाफत का खात्मा किया तो यहाँ पर बड़ा रिएक्शन आया, पूरी एक मूवमेंट चलाई गई जिसका नाम तहरीक खिलाफत पड़ गया। और 6 साल तक, 1919 से लेके 1924 तक, 6 साल तक ये मूवमेंट चली। हिंदुओं ने भी मुसलमानों का साथ दिया और बहुत जो है इसके अंदर नुकसान हुआ, अंग्रेज सरकार का भी और जो आवाम थी उसका भी। मुसलमानों को बहुत ज़्यादा पकड़ दकड़ की गई, जेलों में डाला गया, सजाएं दी गई। 6 साल तक मतलब ये है कि मुसलमान इसके उसमें रहे, फिर खुद ब खुद ये ख़त्म हो गई तहरीक जो थी। उसकी एक दो वजूहत बयान की जाती हैं। एक तो वजह ये थी कि जो जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे, गांधी वगैरह, उन्होंने मुसलमानों के साथ अलहदगी इख्तियार कर ली, इस तहरीक से उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली। और दूसरी वजह ये थी कि तुर्की के अंदर खुद जो तुर्क थे, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क उस वक्त उनका जो लीडर था, एक मिलिट्री डिक्टेटर था, उसने खिलाफत को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। जब उसने खिलाफत को वहाँ ख़त्म ही कर दिया और उसकी जगह वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम जो था वो नाफिज कर दिया, तो अब फिर दुनिया भर में कहीं भी खिलाफत के लिए तहरीक चलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं, कोई जवाज़ ही नहीं। लिहाजा फिर इस तहरीक को बरसग़ीर में इसका जो है वो खात्मा हो गया। लेकिन मुसलमानों को, वालेकुम अस्सलाम, पीएसपी वाला कहाँ से आ गया भाई? नुमान, मुस्तफ़ा कमाल, ये उस दौर में कहाँ से आ गए? मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। अच्छा, तो बेटा ये था कुछ इस दौर के हालात। अब टाइम जो है बेटा हमारे पास रह गया कम, तो अब अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है अभी तक ये जितना हमने पढ़ा है, फिर बकिया जो है हम नेक्स्ट क्लास में इसको मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, उसमें हम जल्दी इंशाल्लाह शुरू करेंगे। जी बेटा मैं ठीक हूँ, आप लोग ठीक हैं? कोई क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का जो अभी तक हमने पढ़ा है इससे मुताल्लिक? चंद सेकंड्स बचे हैं हमारी क्लास में, फिर क्लास वाइंड अप। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये ऊपर चला गया क्वेश्चन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुई और कब खत्म? बेटा अभी कितनी दफा तो मैंने रिपीट किया है ना, 1914 से 1918। ऑटोमन अंपायर नाम क्यों रखा गया? खिलाफत उस्मानिया, ये बेटा आप ड्रामा अभी देख लें, अर्तुगरुल और उसके बाद आ रहा है उस्मान, तो आपको पता लग जाएगा खिलाफत उस्मानिया इसका नाम क्यों रखा गया।